شاید کہ یہ دنیا بھی ہے بچوں کا کھلونا، اس کھیل میں شاید کوئی دنیا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ان کی شاعری، ان کی زبانی سنیں گے جو بہار میں اور پھر پورے ہندوستان میں بلکہ پوری ادبی دنیا میں وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میری مراد ہے خورشید اکبر کی شاعری سے۔ خورشید اکبر کی غزل سننے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعارف ان پہ ہلکی سی بات میں سرسری طور پر کر لوں۔ محمد خورشید عالم انصاری جو آگے چل کر شاعری کی دنیا میں پہلے خورشید درخشاں اور بعد میں خورشید اکبر کے نام سے معروف ہوئے، 14 مئی 1959 کو شیخ پورہ بہار میں پیدا ہوئے، جبکہ سنت کے لحاظ سے ان کی تاریخی پیدائش 5 جولائی 1959 ہے۔ خورشید اکبر کا اصل وطن بڑھیا ضلع منگیر ہے۔ ان کے والد کا نام زین العابدین اور والدہ کا نام حافظہ خاتون ہے۔ انہوں نے ایم اے کی ڈگری سیاسیات کے ساتھ اردو میں بھی حاصل کی۔ 1975 سے شاعری کا آغاز کیا اور کلکتہ کے قیصر شمیم سے اصلاح لینے لگے۔ بعد میں یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ خورشید اکبر بنیادی طور پر شاعر ہیں، لیکن انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ 2011 سے آمد رسالے کا نکالنا اس بات کی شاہد ہے کہ جس کے داریے چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے گیان چند جین کی کتاب ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کے شعری مجموعے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ان کا پہلا مجموعہ سمندر خلاف رہتا ہے 1994 میں، دوسرا مجموعہ بدن کشتی بھنور خواہش 2002 میں، تیسرا مجموعہ فلک پہلو میں 2008 میں، اور چوتھا مجموعہ آسماں پسار آئے 2016 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ واضح رہے کہ ان کا 5واں مجموعہ عید شہر فاقہ میں فروری 2020 میں شائع ہوا، جو آسماں پسار آئے کا دوسرا ایڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ اردو کے علاوہ دیوناگری میں بھی ان کی غزلوں کا انتخاب زمیں آسماں سے آگے کے عنوان سے یش پبلیکیشن نئی دلی سے 2010 میں شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکا ہے۔ خورشید اکبر کو ان کے ادبی اعتراف کے عوض کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جن میں بہار اردو اکیڈمی کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، محکمہ راج بھاشا سے راشٹریہ شکھر سمان، ساہتیہ سادھنا سمان وغیرہ قابل ذکر ہے۔ خورشید اکبر ڈپٹی سیکریٹری کی حیثیت سے حکومت بہار سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ خورشید اکبر بنیادی طور پر مابعد جدید شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں مابعد جدید موضوعات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم سنیں ان کا کلام، ان کی زبانی۔ جو اپنے عوض خلت شاہانہ اٹھا لے، کشکول انا کیسے فقیرانہ اٹھا لے۔ لوگ کہتے ہیں فقیر ہونا اتنا آسان ہے۔ فقیر تو صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے جو ٹھوکر مارتا ہے شہنشاہوں۔ فقیر ہر کوئی نہیں ہوتا، درویش ہر کوئی نہیں ہوتا۔ جو اپنے عوض خلت شاہانہ اٹھا لے، کشکول انا کیسے فقیرانہ اٹھا لے۔ وہ شاہ بھی کیسا ہے جو فریاد سنائے، وہ شاہ بھی کیسا ہے جو فریاد سنائے۔ وہ کیسا قلندر ہے جو نذرانہ اٹھا لے، وہ کیسا قلندر ہے جو نذرانہ اٹھا لے۔ یہ شعر دیکھیں بھائی رضوان، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس دشمن جانی کو دعا دے کے میں جاؤں، اس دشمن جانی کو دعا دے کے میں جاؤں۔ آئے وہ میرا درد حریفانہ اٹھا، اس دشمن جانی کو دعا دے کے میں جاؤں۔ آئے وہ میرا درد حریفانہ اٹھا لے، آئے وہ میرا درد حریفانہ اٹھا لے۔ شاید کہ یہ دنیا بھی ہے بچوں کا کھلونا، شاید کہ یہ دنیا بھی ہے بچے یہاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ شاید کہ یہ دنیا بھی ہے بچوں کا کھلونا، اس کھیل میں شاید کوئی دنیا نہ اٹھا لے۔ شاید کہ یہ دنیا بھی ہے بچوں کا کھلونا، اس کھیل میں
شاید کوئی دنیا نہ بہت شاید کوئی اس کھیل میں ادب شاید کوئی اس کھیل میں دنیا نہ اٹھا لے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بھائی ہمارے بہت خوب بڑے اچھے شاعری کہ جناب جمشید قمر کی نظر کر رہا ہوں. میرے ہمدم دیرینا ہمدم دیرینا کیسا ہے جہانے رکھوں. یہ ہمدم دیرینا کے لیے ہے کہ شہرک سے زیادہ نہیں. شہرک جانتے ہیں آپ لوگ, گردن کے پاس ہوتی ہے شہرک, اس کو کاٹ دیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. شہرک سے زیادہ نہیں خنجر کی گواہی, شہرک سے زیادہ نہیں خنجر کی گواہی, مٹی نہیں بے داغ تو دستانہ اٹھا. بہت خوب بہت خوب. شہرک سے زیادہ نہیں خنجر کی گواہی, شہرک سے زیادہ نہیں خنجر کی گواہی, مٹی نہیں بے داغ تو دستانہ اٹھا. مٹی نہیں بے داغ تو دستانہ اٹھا لے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بطور خاص بھائی دلشاد آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس چاند کے پہلو نے عجب رقص اٹھایا. اس چاند کے پہلو نے عجب رقص اٹھایا. اس چاند کے پہلو نے عجب رقص اٹھایا, جیسے کوئی جنگل میں پری خانہ اٹھایا. اس چاند کے پہلو نے عجب رقص اٹھایا, جیسے کوئی جنگل میں پری خانہ اٹھا لے. جیسے کوئی جنگل میں پری خانہ اٹھا لے. اور یہ مقطع ہے کہ وہ شاہ انا بھوکا ہی مر جائے گا خورشید. وہ شاہ انا بھوکا ہی مر جائے گا خورشید, بس خوش ہے اوقات کا ہر دانہ. وہ شاہ انا بھوکا ہی مر جائے گا خورشید, بس خوش ہے اوقات کا ہر دانہ اٹھا لے. شاہ کی اوقات کا ہر دانہ اٹھا لیجئے, پھر شاہ تو مر ہی جائے. یہ سنیے غزل, بہت کم ہم نے بہت کم محفلوں میں سنائی. مطلب ہے بھائی تمام حاضرین کی نظر ہے, وہ دل نہیں حق صاحب, وہ دل نہیں جو عقل کا سامان اٹھائے. وہ دل نہیں جو عقل کا سامان اٹھائے, کیا دوست ہے دشمن کا جو احسان اٹھائے. وہ دل نہیں جو عقل کا سامان اٹھائے, کیا دوست ہے دشمن کا جو احسان اٹھائے. کیا دوست ہے دشمن کا جو احسان اٹھائے. اور یہ شعر دیکھیں کہ پھر کوچے صفاق میں بھائی جمشید قمر صاحب کہ پھر کوچے صفاق میں ایک جسم گرا ہے. پھر کوچے صفاق میں ایک جسم گرا ہے, آئے اسے ہنس ہنس کے میری جان اٹھائے. پھر کوچے صفاق میں ایک جسم گرا ہے, آئے اسے ہنس ہنس کے میری جان اٹھائے. آئے اسے ہنس ہنس کے میری جان اٹھائے. یہ شعر دیکھیں کہ وہ شخص, یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے, اسی مضمون کو پھر باندھا کہ وہ شخص جو پاپوش جوتا وہ شخص جو پاپوش اٹھائے سر دربار. وہ شخص جو پاپوش اٹھائے سر دربار, کس منہ سے بھلا شاہ کا فرمان. وہ شخص جو پاپوش اٹھائے سر دربار, کس منہ سے بھلا شاہ کا فرمان اٹھائے. کس منہ سے بھلا شاہ کا فرمان اٹھائے. کس منہ سے بھلا شاہ کا فرمان اٹھائے. یہ شعر دیکھیں کہ میں ایک گنہگار حق صاحب, میں ایک گنہگار تیرے شہر حوث کا, میں ایک گنہگار تیرے شہر حوث کا, پتھر تو کوئی صاحب ایمان. میں ایک گنہگار تیرے شہر حوث کا, پتھر تو کوئی صاحب ایمان. پتھر تو کوئی صاحب ایمان, پتھر تو کوئی صاحب ایمان اٹھائے.
اور بھائی غالب نشتر بہت خاموش ہیں. یہ دیکھیں یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ گرتی ہوئی دیوار بھی رشتوں کی طرح ہے. گرتی ہوئی دیوار بھی رشتوں کی طرح ہیں، ملبے میں دبا آدمی احسان اٹھائے. بہت خوب. ملبے میں دبا آدمی، گرتی ہوئی دیوار بھی رشتوں کی طرح ہے. گرتی ہوئی دیوار بھی رشتوں کی طرح ہے، ملبے میں دبا آدمی احسان اٹھائے. ملبے میں دبا آدمی. اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا نہ عجب روپ شہ وقت نے بدلا. کیا کیا نہ عجب روپ، کیا کیا نہ عجب روپ شہ وقت نے بدلا. کیا کیا نہ پھرے ہم سر و سامان. کیا کیا نہ عجب روپ شہ وقت نے بدلا. کیا کیا نہ پھرے ہم سر و سامان اٹھائے. کیا کیا نہ، یہ NRC وغیرہ کیا کیا نہ پھرے ہم سر و سامان اٹھائے. اور یہ شعر دیکھیں کہ تہذیب، مولانا آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے سے تمام سامعین کی، کہ تہذیب کی گرتی ہوئی دیوار امانت. تہذیب کی گرتی ہوئی دیوار امانت پلکوں سے ذرا. تہذیب کی گرتی ہوئی دیوار امانت پلکوں سے ذرا شہر پشیمان اٹھائے. تہذیب کی گرتی ہوئی دیوار امانت پلکوں سے ذرا شہر پشیمان اٹھائے. اور یہ مقطع ہے کہ خورشید شہادت کیے روداد ستمزاد. خورشید شہادت کیے روداد ستمزاد. تہمت کی طرح وقت کا سلطان اٹھائے. خورشید شہادت کیے روداد ستمزاد. تہمت کی طرح وقت کا سلطان اٹھائے. تہمت کی طرح وقت کا سلطان اٹھائے. وہ دل نہیں جو عقل کا سامان اٹھائے. کیا دوست ہے دشمن کا جو احسان.